حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ ایک بار سب مل کے دوبارہ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ انا من الحسین کہنے کے لیے دو مرحلے ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ توبہ ہے کہ انسان یہ ارادہ کرے کہ اسے پلٹنا ہے حسین ابن علی کی طرف، اور وہ ارادے کی شرطیں جو ہیں، توبہ کیا ہے، توبہ کی منزلیں کیا ہیں، اور گناہ کس طریقے سے بخشوائے جاتے ہیں، اور وہ سب گفتگو ہو چکی۔ اس کے بعد کل گفتگو ہوئی کہ نصرت کے سلسلے میں، کہ وہ جو حسین ابن علی کے ساتھی تھے، جو مددگار تھے، ان کی ہمیشہ یہ تمنا تھی کہ وہ امام کے کام آئیں، نہ کہ امام ان کے کام آئیں۔ یہ اصل نصرت کا جذبہ ان کے اندر جو ہے پایا جاتا تھا۔ کل ہم نے گفتگو کی کہ کس طریقے سے ہانی ابن عروہ نے ایک ایسی پوزیشن پہ تھے، ہانی ابن عروہ، کہ وہ ایک پوری سٹی کو انفلوئنس کر سکتے تھے، اور ہانی ابن عروہ کا رول جو تھا خود کوفہ کے اندر کتنا کریٹیکل اور امپورٹنٹ تھا۔ اس سے ہم لوگوں کو سبق اور درس ملتا ہے کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں اس میں اتنا قوت اور اتنا پاور ایکوائر کرنے کی کوشش کریں کہ آپ وہاں پر وقت کے امام کے لیے انفلوئنس کر سکیں، آپ ون آف دا انفلوئنسرز ہو سکیں اس سوسائٹی کے اندر۔ تو یہ کل ہماری گفتگو تھی کہ ہانی ابن عروہ کو لے کے کس طریقے سے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دشمن جو ہے کمزور تھا، لیکن دشمن کمزور تھا، کمزوری کے باوجود جو ہے قوم کی بے بصیرتی اور کچھ ایسے علماء جو یزیدی نظام اور یزیدی ایڈمنسٹریشن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے قوم کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ اور کل ہم نے دیکھا قاضی ابن شریح کیا کرتا ہے، آخر میں قاضی ابن شریح کی وجہ سے ہانی شہید ہو جاتے ہیں، اور ہانی کی شہادت کا مین ریزن جو ہے وہ قاضی ابن شریح۔ اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے امام تنہا رہ جاتے ہیں، کیونکہ مڈل مین جو ہیں وہ لوگوں کو امام سے ہٹا کر خود کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ چیلنج ہے۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک تھی، اسی بات کو آج تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نصرت کی تمنا کا ہونا انسان کے اندر کہ میں امام کا ناصر بنوں، امام کا مددگار بنوں، یہ تمنا کو ایجاد کرنے کے لیے، ایک تمنا کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل ہم نے محبت کے مرحلوں کو سمجھا تھا، دینے والی محبت اور ہوتی ہے، لینے والی محبت اور ہوتی ہے، کل یہ گفتگو کی تھی۔ آج جو ہے ایک حدیث سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں قدر الرجل علی ہمتہ۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان کی قدر اور انسان کی ویلیو کتنی ہے؟ کتنی ویلیو ہے؟ جتنی اس کی ہمت ہے، جتنا اس کا ارادہ ہے۔ کسی نے ہمت کیا کہ اسے نیوکلیئر سائنٹسٹ بننا ہے، نیوکلیئر سائنٹسٹ بنا۔ اگر وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ نہیں بنا تو کم سے کم ایسی پوزیشن پہ پہنچا کہ اس سے نزدیک ہے۔ کسی نے ہمت ہی نہیں کچھ کیا، وہ کچھ بھی نہیں بنا۔ انسان جب تک بڑا نہیں سوچے گا، اہل بیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوٹا سوچیں، اہل بیت آئے اس لیے تھے تاکہ انسانوں کو بلندی تک پہنچائیں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی ہمت کے حساب سے اس کی ویلیو ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم
کل جو گفتگو ہوئی تھی حسینیت میں ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری ویلیو کتنی ہوگی, کتنی ہمت کرنا ہے ہمیں, حسین کی قربت والی یا دور کھڑے رہنے والی. یہ ہماری ہمت, ہمارا ارادہ, ہمارا عزم کتنا ہے اس کے حساب سے ڈیسائیڈ ہوگا. جب ہم ادھر بیٹھے ہیں کچھ لوگ سوچیں گے یار اٹس ناٹ پاسبل, اٹس ناٹ فار می, یہ میرے لیے نہیں ہے. تو مولانا لوگ بات کرتے ہیں, ان لوگ چلے جاتے ہیں, ان کو کیا پتہ زندگی کتنی ٹف ہوتی ہے. لنڈن میں صبح سے شام تک جو پورا جوس نکال دیتے ہیں, شام کو تھک کے آتے ہیں, مارگیجز کے بل بھرتے بھرتے مہینے تھک جاتے ہیں. کریڈٹ کارڈ اور اوور ڈرافٹ اور ان چکروں سے باہر نہیں نکل پاتے. کب ہم لوگ امام کو سوچیں گے, کب وقت ملے گا امام کے لیے؟ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے, کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے حسین نے بلایا ہے تو کوئی ریزن سے بلایا ہے مجھے. ہر ایک اپنی ہمت, اپنے گول, اپنے ڈیزائر وہ سیٹ کر رہا ہے. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اپنے گول سیٹ کر رہے ہیں. جو جتنی ہمت کرے گا حسین کے نزدیک ویلیو اس کی اتنی بلند ہوگی. عزیزان گرامی, انسان جسم اور روح سے مل کے بنا ہے. جسم اس دنیا کے لیے, روح ہمیشہ کے لیے. جسم اس دنیا میں 50, 60, 70, 80, 90, 100 جتنے بھی سال جیے گا انسان. اس کے بعد ابھی ایک جوان لڑکا ہے, بڑی طاقت سے چل رہا ہے, وہی 20 سال کے بعد ایسے چلے گا. جسم اس دنیا کے لیے, جسم ختم ہو جائے گا. کیا چیز باقی رہے گی؟ روح باقی رہے گی. عقل مند انسان وہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے جو باقی رہنے والی چیز ہو. عقل مند انسان وہاں انویسٹ کرتا ہے جہاں جو چیز باقی رہنے والی ہے. اس لیے حسین ابن علی کے ساتھی حسین پر انویسٹ کر رہے تھے. یہ دنیا نے انسان کے لیے گول آف لائف سیٹ کی ہے. منی, پاور, فیم. ہو از سکسیسفل؟ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, جو زیادہ فیمس ہے, جس کے پاس زیادہ پاور ہے. یہ دنیا نے انسان کے لیے گول سیٹ کیے ہیں, اور یہ دنیا کے سیٹ کیے ہوئے گول میں ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں. سرکل وہ سیٹ کیے ہوتے ہیں, بھاگ ہم رہے ہوتے ہیں. منی, پاور اور فیم. اب ہمت کے سلسلے میں خود معصوم کیا فرماتے, کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ اس دنیا کو بہت اہمیت دیتے ہیں, کیا دنیا میں کھانا کیا کھایا, سٹیٹس دیکھیں لوگوں کے, انسٹاگرام سٹوری, سب سے زیادہ انسٹاگرام پہ جو چیزیں چلتی ہیں فوڈ, ون آف دا مین تھنگز ہے. فوڈ ہے, میوزک ہے, میک اپ وغیرہ, اس کے اندر فوڈ ون آف دا کیٹیگریز ہیں جو پوری دنیا کے اندر زیادہ ہوا ہے. اب سنیں مولا کیا کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام فرماتے ہیں, مولا کائنات فرماتے ہیں, من کانت ہمتہ ما یدخل بطنہ کانت قیمتہ ما یخرج منہ. کیا کہہ رہے ہیں امام؟ کسی نے اپنی زندگی کا گول, پرپز اور پورا ڈیزائر کے کیا بنایا ہے کہ پیٹ میں میرے کیا چیز داخل ہو رہی ہے, کیا چیز کھانا ہے مجھے. کھانا اس کی زندگی کا ہم و غم ہے. امام کہتے ہیں اس کی ویلیو کتنی ہے پتہ ہے؟ امام کہتے ہیں اس کی ویلیو اتنی ہے کہ جو چیز پیٹ میں داخل ہوئی ہے, جس حالت میں خارج ہوتی ہے, اس انسان کی ویلیو صرف اتنی ہے. اس دنیا میں کیا ہے؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے جتنے بھی پلیجرز ہیں بہت ٹیمپرری ہیں. آپ امیجن کریں, انسان کو مثال کے طور پر بریانی بہت پسند ہے, مثال دے رہا ہوں ایسی. بریانی بنتی کتنی دیر میں ہے؟ 1 گھنٹے میں, مثال 1-1.5 گھنٹے میں بریانی بنتی ہے. کھائی کتنی دیر میں جاتی ہے؟
10 منٹ میں. لذت کتنی دیر میں ختم ہو جاتی ہے؟ 2 منٹ میں. محنت کتنی زیادہ ہے، لذت کتنی کم ہے. اور لذت اس دنیا میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جس کی لذت میں بقا ہو. امام خمینی کہتے ہیں جنت اس کے برعکس ہے. اس دنیا میں محنت زیادہ ہے، لذت کم ہے. اس دنیا میں لذت ہے، محنت نہیں ہے. اور لذت وہاں پر باقی رہنے والی ہے. انسان بھاگ رہا ہے اس دنیا کے لیے. اسی طریقے سے معصوم نے فرمایا ہے کہ عبادت گزاروں میں سب سے مقبوض ترین یا خدا سب سے زیادہ ناپسند جسے کرتا ہے وہ انسان ہے جو اپنی زندگی میں ہمت اور گول اس میں لگائے کہ اس کے شکم کی ضرورت اور اس کی سیکشل ڈیزائر کی ضرورت کی طرف پوری اس کی توجہ ہو. اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. معصوم کہتے ہیں عبادت گزاروں میں سب سے بدترین لیول جو ہے یا سب سے مقبوض ترین لیول جو خدا نے رکھا ہے وہ ان کا رکھا ہے. اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں سکتا انسان. دنیا اس طریقے سے بنائی گئی ہے. صبح سے شام تک آپ کا جو الگوریدم ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ وہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے. خود فیس بک پیپرز جو لیک ہوئے ہیں جانتے ہوں گے آپ لوگ. فیس بک پیپر جو لیک ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی اگر ہمارے سامنے ایک پروفائل آتی ہے، ان کی انٹرنل رپورٹ میں لیک ہوا یہ کہ جب ہمارے سامنے کوئی پروفائل آتی ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کو کیا پسند آئے گا تو وی گیو دیم سافٹ پورنوگرافی. سافٹ پورنوگرافی کیا ہوتا ہے؟ پورنوگرافی ود کلوتھس. فیس بک اللہ کی طرف سے اتری ہوئی نعمت نہیں ہے. کسی نے للہ باللہ واللہ نہیں بنایا ہے. شیطان نے کیا وعدہ کیا ہے قرآن میں؟ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں جو ہے کیا کروں گا، لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اغوا کروں گا، میں گمراہ کروں گا تمام انسانوں کو. شیطان کیسے گمراہ کرے گا؟ شیطان فزیکلی آ کے گمراہ کرتا ہے. شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ شیطان اپنی شیطنت کو دنیا میں بھیجنے کے لیے، پھیلانے کے لیے اپنے نمائندوں کو قرار دیتا ہے. یہ نمائندوں کا کام ہوتا ہے کہ تمہیں اور انسانوں کو اللہ کے در سے نکال کر شیطان کے در تک پہنچایا جائے. تو یہی دنیا، یہی پروفائلنگ، یہ پورا ایک پلان کیا گیا آپ کے لیے. آپ فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ، اسنیپ چیٹ سے نکلیں، نیٹ فلکس کی دنیا میں آئیں، پھر اس کے بعد یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوتی. اینڈلیس دنیا ہے، اینڈلیس آپ کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو خدا کے دین سے، خدا کی شریعت سے، خدا کی محبت سے نکال کر ایک دوسری دنیا میں لے جانا ہے. اور یہی ہمارا گول بن جاتا ہے. یہ سیریز ختم ہو گئی، نیکسٹ سیریز آنے والی ہے، اب پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا. 2 مہینہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اس میں کیا ہوگا. یہ زندگی کا گول بن گیا. عزیزان گرامی، جسم ہے اور روح ہے. کچھ لوگ اپنی روح کی طرف توجہ کرتے ہیں، صرف جسم کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور انہیں پتا ہے کہ جب جسم جو ہے، جو بھی جسم کو لذت پہنچائیں گے وہ لذت ختم ہو جائے گی، جو روح کو لذت پہنچے گی وہ باقی رہے گی. اس لیے کھلانے میں جو مزہ آتا ہے وہ کھانے میں مزہ نہیں آتا. کسی غریب کی جب مدد کرو گے اور وہ غریب جب کامیاب ہو جائے گا تو اس کے چہرے پہ دیکھ کے جو مسکراہٹ ہوگی، کوئی ورلڈ ٹور میں وہ خوشی آپ کو نہیں ملے گی. کیوں؟ نفس ایسی بنی ہوئی ہے. روح کو جو سکون ملتا ہے وہ اصلی سکون ہے. جسم کا سکون کوئی سکون نہیں ہوتا.
اذان گرامی تھوڑا سا ہم پلٹ کے واپس آتے ہیں. ہم جو حسینی ہیں ہمارا گول کیا ہے زندگی کا؟ ہمارا گول کیا ہے زندگی کا؟ جسم ہے، روح ہے، کیا ہے؟ ہم زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم زیارت عاشورہ میں یہ پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم. کیا مطلب؟ کہ اے کاش ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے. ہم نے اپنا گول کہاں سیٹ کیا ہے؟ ہم نے گول کہاں سیٹ کیا ہے ہمارا؟ اے کاش میں کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوتا. خوب ابھی میں نہیں ہوں کربلا میں، امام حسین نہیں ہے، وہ 1400 ایئرس ہو گئے ہیں، تو میں کیا کروں؟ مائی جاب از اوور. کربلا کو دیکھنے کے دو رخ ہیں. ایک یہ کربلا تاریخ ہے، ختم ہو گئی اور میرا رول صرف رونا اور گریا کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ کربلا آج بھی باقی ہے اور آج کی کربلا میں مجھے اپنا رول پلے کرنا ہے، آج کے یزید کا مقابلہ کرنا ہے، آج کے حسینی خیمے میں شامل ہونا ہے. آج مجھے پہچاننا ہے کہ آج کی کربلا میں مجھے کیا کرنا ہے. دو کربلا ہے. یا لیتنا جب میں کہہ رہا ہوں میری مراد کیا ہے؟ میری مراد یہ ہے کہ یہ میری تمنا نہیں ہے کہ میں ناخوش ہوں کہ میں نہیں تھا کربلا میں. صرف یہ نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے حسین کے لیے میں حاضر ہوں. میرا گول is to be with حسین. حسین، آج کے حسین کے ساتھ ہونا میرا گول ہے، اس سے کم نہیں ہے. یہ دنیا بہت چھوٹی ہے حسین کے سامنے. میں نے گول کہاں سیٹ کیا ہے؟ یا لیتنا، وہاں گول سیٹ کیا ہے. عزیزان گرامی، جب ہم اربعین کہتے ہیں، اربعین کی زیارت ایمان میں سے ہے، 5 نشانیوں میں سے ایک ہے اربعین کی زیارت. کیوں اتنی اہمیت ہے اربعین کی زیارت کی؟ کیوں اتنی اہمیت ہے؟ کیونکہ اربعین کی زیارت شیعہ آئیڈیالوجی کو ریپریزنٹ کرتی ہے. ہم اربعین کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ میں گول سیٹنگ کی بات کر رہا ہوں. ہمارا گول کیا ہے؟ ٹو بی ود حسین، ناٹ لیس دین دیٹ. ہم اربعین کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ نصرتی لکم مودہ. کیا کہتے ہیں ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ امام حسین کے پاس کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری نصرت آپ کے لیے حاضر اور آمادہ ہے. زری چوم کے واپس آنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، حسین کو کہنے جاتے ہیں کہ حسین اتنے دور سے آیا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ بچی ہوئی زندگی ایسی گزاروں گا جیسے کہ ایک ناصر کو گزارنا چاہیے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. حسین کو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قلبی لکم، قلبکم سلم. ہمارا قلب جو ہے تمہارے قلب کے ساتھ سلم ہے، یعنی حاضر ہے، اس کے اندر ہم آہنگی ہے ہمارے قلب کی حسین کے قلب کے ساتھ اور اصحاب کربلا کے ساتھ ہم آہنگی. ہمارے پاس تو ایک ہی دل ہے، یا اس دل میں حسین کو رکھ سکتے ہیں یا دنیا کو رکھ سکتے ہیں. صرف قلب تک بات ہوتی تو وَأَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ، اور امر جو ہے، آرڈر جو ہے، میں کسی اور کے آرڈر کو نہیں فالو کرتا ہوں. تابع میں کس کا ہوں؟ میں آپ کے آرڈر کا تابع ہوں. پھر اس کے بعد وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، اور میری نصرت آپ کے لیے حاضر ہے حاضر. ہم کو حسین ابن علی نے ناصر بننے بلایا ہے. ناصر، زیارت چومنے والی اور ہوتی ہے، ناصر بننے کی تمنا کرنے والی اور ہوتی ہے. ایک بار عاشور میں کربلا میں تھا. اسی وقت داعش نے حملہ کیا تھا، ایک دم اوائل تھا. داعش تقریباً بغداد کے نزدیک پہنچ گیا تھا.
اور حالات بہت سخت تھے. ہوٹل کے اطراف میں کچھ شیعہ تھے عراقی. وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے اتنے دوست اس وقت کربلا چھوڑ کے وہاں کھڑے ہیں. ہم اپنا ملک چھوڑ کے کربلا پہنچے تھے, وہ کربلا چھوڑ کے آج کی کربلا میں یزید کا مقابلہ کرنے پہنچے تھے. ہم در و دیوار والی کربلا میں تھے اور وہ آج کی کربلا میں تھے. عزیزان گرامی, بلایا اس لیے گیا ہے کہ نصرتی لکم معدہ, ہم اپنی نصرت کو آپ کے لیے وعدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمیں نصرت امام کے لیے بلایا گیا ہے. عزیزان گرامی, یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہوتا ہے جب کربلا ایک آئیڈیالوجی بن کے ہمارے ذہن میں آتی ہے, اور کربلا ایک تاریخ بن کے اگر ہمارے ذہنوں میں رہتی ہے تو ہم کبھی بھی اس لیول پہ نہیں پہنچیں گے. کیونکہ لیولز کیا ہیں؟ لیولز یہ ہیں کہ مجھے غم منانا ہے, رونا ہے, اور رونے کے بعد اس کی عظمت ہے. میں نے پہلی مجلسوں میں سب بیان کیا ہے کہ رونے کی اہمیت, گریہ کرنے کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن محدود نہیں ہے وہاں تک. رونا مقدمہ ہے تاکہ تمہارا دل نرم ہو. جب دل نرم ہو تو حسین ابن علی کا ورود ہو, جب ورود ہو تو طاغوت کی مخالفت کی تمنا بھی ساتھ میں جاگے. کربلا 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 کربلا. عزیزان گرامی, غور کریے گا, میں آپ کے سامنے کربلا کا ایک پکچر ڈرا کر رہا ہوں, اور اس کے اندر ہم سب کو اینالائز کرنا ہے کہ ہم اس پورے پکچر اور اس سینیریو میں ہم لوگ کہاں پر ہیں. امام حسین نے کیا کہا؟ جب امام حسین نے مدینہ سے نکلے تو محمد بن حنفیہ کو جو خط لکھا اس کے اندر کہا میں کس لیے نکلا ہوں؟ اصلاح امت کے لیے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے, اور کس لیے؟ اور سنت رسول اور سنت علی کو زندہ کرنے کے لیے. امام حسین کے گولز امام حسین نے سیٹ کر دیے. کیا ہیں؟ اصلاح امت, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور سنت رسول اور سنت علی کو زندہ کرنا. امام حسین کے گولز ہیں, امام حسین نے سیٹ کر دیے. اب توجہ چاہوں گا یہاں پر عزیزان گرامی, جہاں پر اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے, اصلاح کہاں ہوتی ہے؟ اصلاح وہاں ہوتا ہے جہاں فساد موجود ہو. کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو آپ اصلاح کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں اسے. اگر کوئی چیز خراب ہی نہیں ہے تو اصلاح کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا, امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. بگڑا کون تھا؟ یہ نہیں کہا کہ یزید کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. اصلاح کس کی؟ امت جدی, میرے نبی کی امت کی. کیوں کہا؟ اس لیے کہ حسین قتل تب ہوتے ہیں جب امت ظلم کے سامنے خاموش ہوتی ہے. میں بھی آؤں گا, پورے سینیریو کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اصلاح کرنے والے کو مصلح کہتے ہیں, ریفارمر, رائٹ. جو اصلاح کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مصلح, یعنی ریفارمر. یہ مصلح کے سامنے ہمیشہ ایک مفسد ہوتا ہے. وہ مفسد کا کام کیا ہوتا ہے؟ سماج میں فساد کو برپا کرنا. ہمیشہ سے مصلح اور مفسد کے بیچ میں کنفرنٹیشن ہوتا ہے, ہمیشہ, ہر زمانے میں, آج بھی ہے. مصلح اور مفسد کے بیچ میں کنفرنٹیشن ہوتا ہے. آج کی دنیا بھی دیکھیں تو کچھ مصلح ہیں, کچھ مفسد ہیں, دونوں کے بیچ میں کنفرنٹیشن ہے. جو مفسد ہوتا ہے اس کے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی برین ہوتے ہیں, جو کانسپیریٹرز ہوتے ہیں, جو ملتے ہیں, تھنکنگ کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, دنیا کی دولت پہ کیسے قبضہ کرنا ہے, جنگیں کیسی کرانی ہے.
وہ بیٹھتے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے پوری دنیا کو ظلمت میں، تاریکی میں، جنگوں میں ڈالتے ہیں. یہ کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ جو کانسپیریٹرز ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر برائی کو پھیلانے والے، کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ سوال کر رہا ہوں، بول سکتے ہیں آپ کتنے پرسنٹ ہوتے ہوں؟ ناٹ ایون 1%، ہے نا. 1% اگر ہم لوگ بہت پکڑیں تو 1% بھی نہیں ہوتے. پھر ان کی فوج ہوتی ہے، ان کے حامی ہوتے ہیں. انہیں وہاں ظلم کرنا ہے تو اپنی فوج کو بھیجتے ہیں، وہاں کرنا ہوتا ہے تو یہاں بھیجتے ہیں، یہ کرتے ہیں. یہ ان کی فوج کتنی ہوتی ہے؟ کتنے پرسنٹ ہوتی ہے دنیا کی؟ اگر بہت زیادہ پکڑیں گے تو کیا کہیں گے؟ 5%. ٹھیک ہے. ان کے سامنے کنفرنٹ کرنے والے کچھ مصلح ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، ریفارمرز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں واٹ از دس، دس از رانگ، دیر از نو جسٹس ان دا ورلڈ، وی شوڈ موو ٹوورڈز اے پلیس ویئر وی ہیو جسٹس، حق و باطل. کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں جو ریفارمرز ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، جن کے اندر ریفارم کی کیپیسٹی ہوتی ہے، جو ریفارمیشن کا میسج دیتے ہیں. یہ کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں کوئی بھی سماج میں؟ آپ بہت زیادہ پکڑیں گے تو 1%. رائٹ. یہ مصلح ہیں. پھر ان کے انصار ہوتے ہیں، ان کے مددگار ہوتے ہیں. یہ کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ جو حق و باطل میں حق کا ساتھ دینے والے، میدان میں کھڑے ہونے والے، طاغوت کے سامنے کھڑے ہونے والے، سینہ لے کے میدان میں کھڑے ہونے والے. یہ کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ لیس دین 5. چلیں ہم لوگ 5 پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں 5% کون لوگ ہیں؟ ظالمین ہیں اور ان کی آرمی ہے. 5% مصلح ہیں اور ان کے ناصر و مددگار. کتنے ہوں گے دنیا کے؟ 10% پاپولیشن ہو گئی. اب بچی ہوئی 90% کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. لعن اللہ امتن قتلت کا، خدا کی لعنت ان پر ہے جو قتل کرتے ہیں، کانسپیریٹرز ہیں. لعن اللہ امتن ظلمت کا، خدا کی لعنت ان پر ہے جو ظلم کرتے ہیں. اب 90% پر آتے ہیں. وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، جو سنتے ہیں ظلم ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اتنے لوگ مارے گئے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ ظہور اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ 90% ابھی تک 90% ہیں. جب یہ 90% ناصر بن جائیں گے تو ظہور ہو جائے گا. ہم سب کہاں ہیں؟ اگر ہم نے یہ اپنے ذہن میں ایک سینیریو بنایا تھا کہ میں اگر ناصر نہیں بھی رہوں گا then it's okay، عبداللہ جوفی کی طرح میں امام سے کہوں گا I am neither with you nor against you, I am in between and still I am okay. I am neither with حق nor with باطل but I am okay. اگر ہم نے ذہن میں یہ بنایا تو تب زیارت عاشورہ اگلی بار ذرا غور سے پڑھیے گا. عزیزان گرامی، سال ہا سال ہم نے عزاداری کی، سال ہا سال ہم نے امام حسین کا پیغام سنا، لیکن کلک نہیں ہو رہا ہے. نائجیریا میں نئے نئے شیعہ بنے، تازی عزاداری، تازہ امام حسین سے محبت، ابھی ابھی شیعہ ہوئے ہیں، ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ابھی. ہم تو ہمارے دادا اس گلی سے جلوس نکالتے تھے اور علم اتنا بڑا ہوتا تھا، علم اتنا بڑا ہوتا تھا کہ تار کاٹ دیتے تھے، علم نہیں جھکتا تھا. فخر سے سناتے ہیں ان کے نہ دادا نے عزاداری کی، نہ دادا امام حسین کو پہچانتے تھے، لیکن حسین کو پہچانتے ہیں یہ لوگ. کیا کہا شیخ زکزکی نے؟ شیخ زکزکی نے کہا کہ جب میں لندن آیا تھا تو ان کی سپیچ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جب میں یہ مانتا ہوں کہ میرا سر، توجہ چاہوں گا زانی گرامی، میں یہ مانتا ہوں کہ میرا سر حسین کے سر سے افضل نہیں ہے،
جب خدا کے دین کو ضرورت پڑی تو حسین نے اپنا سر آگے کر دیا. تو جب خدا کے دین کو ضرورت پڑے گی تو میرا سر پیچھے نہیں ہٹ سکتا. انہوں نے رسموں کو نہیں پہچانا تھا, حسین ابن علی کو پہچانا تھا. جو حسین ابن علی کو پہچان لیتا ہے اس کے اندر دل میں تڑپ شروع ہو جاتی ہے. اس کی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میں کیسے حسین کو راضی کروں, میں کیسے حسین کے خیمے میں پہنچوں. یہ دنیا کے اندر یہ فیلز انکمفرٹیبل بیکاز امام زمانہ نہیں ہے اس دنیا میں, کیونکہ وقت کے امام نہیں ہے اس دنیا میں. ظلم ہے اس دنیا میں. یمن میں یہ ہو رہا ہے, سیریا میں یہ ہو رہا ہے, لبنان میں یہ ہو رہا ہے, ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. جہاں دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. کب آئے گا وہ؟ از انکمفرٹیبل. ہی وانٹس ٹو جوائن دا کیمپ. یہ توجہ رکھیں عزیزان گرامی. دیکھیں, ایک یہ بات ہے کہ شیخ زکزکی کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے اور شہید باقر الصدر کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے, فرق ہے دونوں میں. کیا فرق ہے؟ شیخ زکزکی پہ جب حملہ ہوتا ہے تو شیخ زکزکی کو بچانے کے لیے 500 سے زیادہ لوگ شہید ہوتے ہیں. اپنے امام کو, اپنے رہبر کو تنہا چھوڑ کے نہیں بھاگتے. لیکن شہید باقر الصدر پر جب حملہ ہوتا ہے تو وہ قوم جو ہزاروں سال سے امام حسین کا غم مناتی ہے وہ شہید باقر الصدر کو تنہا چھوڑ دیتی ہے. اس لیے رسموں والی عزاداری اور ہے اور حسینی عزاداری اور ہے. وہ تنہا نہیں چھوڑے, انہوں نے آخر تک کھڑے رہے, شہادتیں دیں. عزیزان گرامی, نصرت کا درس لینا ہے ہمیں کربلا سے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ڈاکیومنٹری کرنے کے لیے اس وقت ادھر موجود تھے جب ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے تھے. شہید شیخ زکزکی کے 4 بیٹے ان کے یوم قدس میں شہید ہوئے. جب 4 بیٹے شہید ہوئے تو وہ خود بتاتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. یہ کہتے ہیں جب وہ 4 بیٹوں کی لاشیں لائی گئیں تو ان کی ماں نے کہا کوئی روئے گا نہیں ان پر, یہ شہید ہوئے. زینب کبریٰ سے درس لیا انہوں نے. رات بھر وہ ماں ان کے سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی تھی. چند دن کے شیعہ ہیں لیکن حسین ابن علی کی محبت ہے ہی وہ سپارک کہ وہ ایک دن کا کرسچن تھا, ایک دن حسین سے ملا اور کہاں پہنچ گیا. ہم سال ہر سال ملتے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوتا. جسم سے ملنا اور ہے, دل سے ملنا اور ہے. اپنے دل کو لے کے آئیں. ایک خاتون کا واقعہ ہے عزیزان گرامی, یہ اسی زمانے میں لوگ ہیں. بہت بار جب بھی بات شروع کرتے ہیں, you don't know this is UK, this is Western culture, this is this, this is that. We are all human beings. The challenges are the same, the forms are different. دنیا کی محبت وہی ہے, اس کے فارمز بدل جاتے ہیں. دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو. یہاں پر رہنے والے بہت مومن و متدین بھی موجود ہیں. ایسٹ میں رہنے والوں سے کئی گنا زیادہ بیٹر مومن اور متدین لوگ بھی یہاں موجود ہیں. ایک عورت ہے, توجہ چاہوں گا ذہن گرم, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی توجہ کریں. ایک خاتون ہے, ایک عورت ہے, امام خمینی کے پاس آتی ہے. تو امام خمینی کے پاس آتی ہے
تصور کریں، وہ امام خمینی جس کے سامنے امریکن رپورٹر جس نے دنیا کے سب پریسیڈنٹس کی انٹرویوز لے چکا تھا، وہ خود کہتا ہے کہ جب میں ان کے سامنے بیٹھا ان کی آنکھوں میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں نے آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکا. جو دنیا بھر کے پریسیڈنٹس کے انٹرویو لے سکا، یوٹیوب پہ ویڈیو اویلیبل ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. بول رہا میں کانپ رہا تھا پورے انٹرویو میں، اور ویڈیو بھی ہے، واقعی ایسے ایسے کر رہا تھا پورے ویڈیو میں. ویری انکمفرٹیبل. وہ نور کی طاقت جو ہوتی ہے سامنے جب شعاعیں نکلتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. وہ امام خمینی کے سامنے ایک عورت بیٹھی ہے، اپنے چادر میں سے ایک فوٹو نکالتی ہے، امام خمینی کو دیتی ہے. ایک جوان کا فوٹو نکال کے امام خمینی کو دیتی ہے. امام خمینی دیکھتے ہیں، اس فوٹو کو چومتے ہیں، رکھ لیتے ہیں. پھر وہ دوسرا فوٹو نکالتی ہے، پھر دیتی ہے. پھر وہ چومتے ہیں، پھر رکھ لیتے ہیں. تیسرا فوٹو نکالتی ہے تو امام خمینی اب چومتے نہیں، اب رونا شروع کر دیتے. تیسرا فوٹو چومتے نہیں، اب رونا شروع کر دیتے. امام خمینی روتے ہیں تو چوتھا فوٹو بھی نکال کے دیتی ہے امام خمینی کو. کہتی ہیں کہ 4 بیٹے میں نے اس لیے دیے ہیں تاکہ نائب امام کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں. میں نے 4 بیٹے دیے ہیں، اس لیے دیے ہیں تاکہ نائب امام کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں. اور خدا کا شکر کرتی ہوں کہ 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں خدا کی راہ میں دے دیا. یہ بھی وہی کربلا ہے، یہی وہی عزاداری سنتے ہیں، یہی امام حسین کے مصائب سنتے ہیں. لیکن یہ لوگوں میں کیا جذبات ہے؟ کیونکہ ان کے اندر تمنا ہے نصرتی لکم معدی، میری نصرت آپ کے لیے حاضر ہے. انہوں نے اس سے کم اپنے لیے گول نہیں رکھا ہے. دس از دا گول. اس سے کم پہ اپنے آپ کو راضی نہ کریں. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی طرف جب ہم پلٹتے ہیں تو قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 یہ 2 گروپس کی طرف اشارہ کرتی ہے. وہ کون سے 2 گروپس ہیں؟ وہ گروپ ہیں جب مومنین کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم مصلح کی بات کر رہے ہیں، انصار کی بات کر رہے ہیں. تو جو مومنین والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ کون ہیں؟ کچھ مومنین ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، مرد اور عورت دونوں ہیں. یہ کیا کام کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ ایک گروپ ہو گیا. اس کے سامنے دوسرا گروپ ہے سورہ توبہ میں. وہ کون سا گروپ ہے؟ وہ گروپ ہے جہاں پر خدا کہتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. 2 گروپس ہو گئے. مرد اور عورت دونوں ہیں، مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں. ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں، گروپ ورک کرتے ہیں، کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں، ایک گروپ ہے جو دنیا میں معروف یعنی اچھائیوں کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، اور ایک گروپ ہے خدا کہتا ہے مرد اور عورت دونوں ہیں جو دنیا میں برائیوں کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. کنٹینیوس ہے یہ. یعنی یہ 2 گروپ مولانا کیوں نہیں مل کے بیٹھ کے سیٹل کر لیتے ہیں بات کو؟ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ کیونکہ سیٹل ہو نہیں سکتا. ایک چاہتا ہے یامرون بالمعروف، ایک چاہتا ہے یامرون بالمنکر. ایک چاہتا ہے دنیا میں اچھائیاں اسٹیبلش ہوں، ایک چاہتا ہے دنیا میں برائیاں اسٹیبلش ہوں. ان دونوں میں سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے، پیس ہو سکتی ہے. پیس ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتی نا. یا تو یہ وہ بن جائے یا وہ یہ بن جائے. ہم تو وہ بن نہیں سکتے. اور ان کو ہمارا والا بنانے کے لیے ایک آنے والا ہے کہ سب مل کے ان کو یہ والا بنا دیں گے. توجہ ہے؟ یعنی یہ کانفلکٹ جو ہے
یہ ظہور تک جاری رہنے والی ہے. اینڈ ہم اور آپ جو ہیں یا ناصر بنے یا مڈل میں رہیں، یہ ہمارے پاس چوائس ہے. قرآن مجید نے دونوں کیٹیگری کو پیش کر دیا ہے. ان کی طرف سے تو کنٹینیوس ایفرٹس جاری ہیں، ہماری طرف سے کیا ہے؟ عزیزان گرامی، میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن لندن کے جو شیعہ ہیں، یو کے جو شیعہ ہیں، شاید ضعیف ترین شیعہ پورے دنیا میں شاید یو کے ہوں گے. کیسی باتیں کرتے مولانا؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس خود کا کیا ہے؟ آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے کوئی سسٹم آپ کے پاس موجود ہے؟ دشمن نے سب بنایا، آپ نے کیا بنایا؟ کب تک یہ کہیں گے دشمن بہت مضبوط ہے؟ کب آپ میدان میں آئیں گے؟ اتنی بڑی کمیونٹی ہے، کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے. کیا فیوچر ہے؟ ہم یہاں پر آئے تھے مولانا ہمارے بچوں کا فیوچر سیف ہو جائے. آپ بچوں کا فیوچر سیف کرنے آئے تھے، یہ بچوں کے جینڈر تک باقی نہیں رہنے دینا چاہتے. What is your plan? What is the future? What is the plan? میڈیا میں کیا ہے آپ کے پاس؟ سوشل میڈیا پہ کیا ہے؟ آپ کی ٹویٹر کی ٹیم کہاں پر ہے؟ آپ کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ لوگ کہاں پر ہیں؟ آپ کے پاس انفلوئنسرز کہاں پر ہیں؟ کیا ہے؟ اسکولز، ہاسپٹلز، انفراسٹرکچرز، فیوچر پلاننگ، مدرسہ سسٹم، بچوں کی تربیت کا نظام. What do we have? When Imam comes, what do we have to offer to him? عزیزان گرامی، یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے ذہن میں نصرت امام زندگی کا ایک دغدغہ بن جائے. میری زندگی کا مقصد ہے نصرت امام. میں ایسا کریئر چوز کروں گا جہاں پر میں نصرت امام کر سکوں. میں ایسا بزنس کروں گا یا میں ایسے کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں میدان میں حاضر رہوں. میڈیا میں ہمارا پریزنس کیا ہے؟ اب جو بھی ایریاز دیکھیں، کون سے ایریا میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سٹرونگ ہیں؟ پالیٹکس میں، میڈیا میں، کس چیز میں؟ انفراسٹرکچر میں، بچوں کی فیسلٹیز میں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں. معذرت، نارملی انڈیا سے جو مولانا پاکستان سے آتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ خوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر سب کچھ کیا چنگا ہے، باہر روڈ کلین ہے. یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ریالٹی نہیں ہے، ریالٹی کچھ اور ہے. ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو اور ہم کو بہت کام کرنا ہے یہاں پر. بھی ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور خود یہاں کے حالات کے سلسلے میں انشاءاللہ ایک دن گفتگو کروں گا سٹیٹس کے ساتھ کہ یو کے میں یونائٹڈ نیشن کے وومن رپورٹس کے حساب سے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ سیکشل ہیرسمنٹ کا ریٹ کیا ہے بٹوین 16 اینڈ 24 ایئرس؟ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ واٹ از دا پرسنٹیج؟ اکارڈنگ ٹو دیم اٹ از مور دین 97%. Is this an ideal society? Is this مدینۃ الفاضلہ؟ میں انشاءاللہ سٹیٹس اور ڈیٹا کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، کل زندگی رہی تو. لیکن یہ ہے کہ ایک میں بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہی تھی ایک دوستوں کے درمیان، یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. پوری توجہ سے سنیے گا، مجھے لگتا ہے بہت اسٹریٹجک بات ہے یہاں کے لیے. جس سے بھی ہم ملتے ہیں سب کا دغدغہ یہ ہوتا ہے، کنسرن یہ ہوتا ہے کہ مولانا بچوں کو کیسے سیو کریں اس انوائرمنٹ میں، ہم کیسے سروائیو کریں اس انوائرمنٹ میں.
ہم سروائیول موڈ پر ہیں. ہم جس امام کے منتظر ہیں وہ سیویئر ہے، سروائیور نہیں ہے. جب تک ہمارا ویژن چینج نہیں ہوگا کہ ہمیں جس ملک میں رہتے ہیں، جس قوم میں رہتے ہیں، وہاں کے سیویئر بنے، نہ کہ سروائیو کرنے کی کوشش کریں. اگر ظہور کے لیے آئیڈیا کلیئر ہے اور چاہتے ہیں کہ ظہور میں، جب ظہور ہوگا تو پوری دنیا میں ہوگا نا، ہر جگہ بیس بنانے کی ضرورت ہے. تصور کیا ہے؟ تصور ہے قدرت کو حاصل کرنا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرماتے ہیں العلم سلطان من وجدہ سال علیہ ومن لم یجدہ سیل بہ. امام کہتے ہیں کہ علم قدرت لے کے آتا ہے. جس کے پاس علم ہے وہ حاوی ہوتا ہے، وہ غالب ہوتا ہے، دوسرے مغلوب ہوتے ہیں. اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ مغلوب ہوتے ہیں، دوسرے غالب ہوتے ہیں. امام علی نے تھرڈ سٹیج نہیں بتائی، بیچ والی سٹیج نہیں بتائی، یا غالب یا مغلوب. علم ہے غالب ہوں گے، علم نہیں ہے مغلوب ہو گئے. قدرت حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرو. قدرت تک پہنچنا ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس حالت میں آپ رہتے ہیں، لیکن اپنی ویلیوز کو کمپرومائز کیے بغیر، اسلامی ویلیوز کو کمپرومائز کیے بغیر. عزیزان گرامی، کربلا کے ایک شہید ہیں، ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نصرت جو ہے اس کی تمنا اور تڑپ انسان کے اندر کیسی ہوتی ہے. قیس ابن مسحر سیداوی، یہ جو ہیں امام حسین کے 4 سفیروں میں سے ایک سفیر ہیں. امام حسین نے 4 سفیر بھیجے تھے. پہلے حضرت مسلم کو بھیجا تھا. قیس جو تھے وہ کون تھے؟ قیس وہ تھے جو مکہ آئے تھے امام حسین کے پاس، اور امام حسین علیہ السلام کو دعوت کوفیوں کی طرف سے قیس نے آ کے دی تھی. اور پھر جب وہ رک گئے تھے وہاں پر، پھر جب امام حسین نے حضرت مسلم کو بھیجا، تو جب حضرت مسلم کو بھیجا اور حضرت مسلم کوفہ گئے اور کوفے سے سب خط آئے، انہوں نے لے کے آئے. جب حضرت مسلم پہنچے ہیں تو قیس کو دوبارہ بھیجا حال جاننے کے لیے. قیس جب دوبارہ پہنچتے ہیں کوفہ، تو کوفہ کے باہر جب قیس رکتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کوفہ کو سولجرز نے سراؤنڈ کیا ہے، فوجیوں نے سراؤنڈ کیا، اور بہت زیادہ فوجی موجود ہیں وہاں پر. کہاں پر؟ کوفہ کی باؤنڈریز پر بہت سارے سولجرز موجود ہیں. قیس کو لگتا ہے کچھ مشکل ہے. قیس، شام کا وقت ہوتا ہے، رات کو کوفہ کے باہر جو وہاں کے بدو ہوتے تھے، جو کوفہ کے باہر رہتے تھے، ان کے قافلے میں جا کے سوال کرتے ہیں، اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا حالات ہیں. تو انہیں پتہ چلتا ہے مسلم جو ہیں قید کر لیے گئے. قیس کے پاس یہاں ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کیا مجھے پلٹ کے امام حسین کے پاس جانا ہے یا مجھے مسلم کی مدد کرنی ہے. قیس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے مسلم کی مدد کرنے کے لیے جانا چاہیے، اور جو خط میں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے لے کے آیا ہوں، یہاں کے کوفے والوں کے لیے پہنچانا میری ذمہ داری ہے. قیس ڈیسائیڈ کرتے ہیں. رات کا وقت ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے. قیس چاہتے ہیں کہ وہ تاریکی میں داخل ہو جائیں، اور تاریکی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایک جگہ جا کے قیس کو سولجرز جو ہوتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں، اور قیس جو ہیں وہ دستگیر ہو جاتے ہیں. جب قیس دستگیر ہوتے ہیں تو قیس کو لایا جاتا ہے، دستگیر ہونے سے پہلے، یعنی گرفتار ہونے سے پہلے، قیس جو ہیں وہ نامہ، وہ لیٹر جو ہے اس کو پھاڑ دیتے ہیں. کچھ روایتوں میں کہ پھاڑ دیتے ہیں، کچھ روایتوں میں کہ اس کو کھا لیتے ہیں، لیکن دشمن تک پہنچنے نہیں دیتے. سینسیٹیو انفارمیشن کو دشمن تک نہ پہنچنے دیا جائے، یہ سیرت حسین ہے.
ہمارے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, ایوری تھنگ از اوپن, دیر از نو پلان. قیس نے کیا کیا, فوراً اس کو کھا گئے, پکڑے گئے, لائے گئے ابن زیاد کے سامنے. ابن زیاد پوچھتا ہے کون ہو تم؟ انشاءاللہ ایک دن یہ ہے کہ ہم بھی یہی جواب دیں, جب دشمن آئے اور ظالم پوچھے کہ تم کون ہو تو قیس کی طرح جواب دیں. قیس کہتا ہے میں حسین ابن علی کا شیعہ ہوں. کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ دشمن کے سامنے. میں حسین ابن علی کا شیعہ ہوں. ابن زیاد پوچھتا ہے ملعون خط کیوں پھاڑ دیا؟ کہتے ہیں خط اس لیے پھاڑ دیا تاکہ تو اس کا مضمون نہ پڑھ سکے. کہاں کھڑے ہیں؟ دشمن کے دربار میں. اس لیے پھاڑ دیا تاکہ تو اس کا مضمون نہ پڑھ سکے. ابن زیاد پوچھتا ہے وہ خط کس کے لیے لایا تھا؟ خط کس کی طرف سے تھا؟ کہتے ہیں حسین ابن علی کی طرف سے تھا. ابن زیاد کہتا ہے کس کے لیے تھا؟ کہا کوفہ کے کچھ لوگوں کے لیے تھا, لیکن میں ان کا نام تم کو نہیں بتاؤں گا. میں ان کا نام تم کو نہیں بتاؤں گا. نصرت امام. ابن زیاد پوچھتا ہے یا تو تم نام بتاؤ, یا تو تم نام بتاؤ, یا تو تم آل علی پر لعنت کرو, یا میں تمہیں جان سے مار دوں گا. قیس کہتا ہے میں نام تو نہیں بتاؤں گا, لیٹر میں کیا لکھا تھا وہ بھی نہیں بتاؤں گا, لیکن ہاں لعنت کرنے تیار ہوں. ٹرننگ تھریٹ انٹو اپارچونٹی. قیس نے کیا کیا؟ قیس نے کہا ہاں میں لعنت پڑھنے تیار ہوں. دربار سجایا جاتا ہے. جب دربار سجایا گیا, مسجد پوری تیار ہوئی, اور قیس نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی, اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر اس کے بعد پورے کوفہ والوں کے سامنے اپنا پیغام خط کا پہنچا دیا. کیا کیا قیس نے؟ لاکھوں سلام قیس پر. خدا ہم کو بھی ایسی توفیق دے کہ وقت کے امام کے لیے اس طریقے سے کام آ سکیں, دشمن کے دربار میں اس طریقے سے کھڑے ہو کے حق بیانی کر سکیں. قیس نے کیا کرا؟ قیس نے سب کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگوں, انسانوں میں سب سے بہترین مخلوق اور سیدہ کا لال حسین ابن علی تمہارے درمیان آ رہا ہے. لعنت پڑھنے کی ہی تھی. کہتا ہے کہ تم اپنے نصرت کے لیے تیار ہو جاؤ, ان کی نصرت کے لیے, حسین ابن علی کی نصرت کے لیے. پھر پلٹ کے کہتا ہے یزید پر خدا کی لعنت ہو. ابن زیاد کے دربار میں ہے, ابن زیاد کو دیکھ کے کہتا ہے تجھ پر خدا کی لعنت ہو جو تو حسین کے سامنے کھڑا ہے. اس جگہ لعنت کرنا جہاں پر کوئی جواب نہ آئے اور ہے, اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے لعنت کرنا اور ہے. قیس نے جو ہے کیا کہا؟ قیس نے شہید ہو گئے. قیس شہادت مل گئی قیس کو. یہ ہے ناصر امام, یہ ہے نصرت امام. جب نفس تیار کی جاتی ہے تب جا کے انسان اس منزل تک پہنچتا ہے کہ وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکے کہ تجھ پر لعنت ہو خدا کی. اس کے لیے نفس کو تیار کرنا پڑتا ہے. عزیزان گرامی, حسین ابن علی کے جیسے ساتھی تھے, خدا نے کسی کو ایسے ساتھی نہیں دیے. نہ ان کے نانا کو ایسے ساتھی ملے, نہ مولا کائنات کو ایسے ساتھی ملے جیسے حسین ابن علی کو ساتھی ملے. روز عاشور ہے اور ظہر کا وقت ہے. ظہر کے وقت روز عاشور, ایک صحابی امام کے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. مولا رک جاتے ہیں, اپنی نگاہوں کو نیچے کرتے ہیں, زمین کو دیکھنے لگتے ہیں, کچھ دیر تک نیچے دیکھتے رہتے ہیں, پھر اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں ہاں ابھی وقت ہو گیا ہے نماز کا, اور خدا تجھے نماز گزاروں میں قرار دے.
یہ نماز حسین کی عجیب نماز ہے، کائنات میں ایسی کوئی نماز نہیں۔ ظہر کا وقت ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، صحرا ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں حسین، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں حسین۔ حسین کہتے ہیں جاؤ دشمن سے اجازت لو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دی جائے تاکہ حسین نماز پڑھ لے۔ دشمن نے اتنا توہین آمیز جواب دیا کہ حبیب سے رہا نہیں گیا۔ حبیب نے تلوار کھولی اور دشمن کی طرف حملہ کر دیا حبیب نے۔ حسین نے کہا مصلی بچھائیں، حسین نے مصلی بچھایا ہے۔ حسین کے سامنے سعید اور زہیر آ کے کھڑے ہو گئے۔ سعید اور زہیر کھڑے ہوئے، ادھر سے تیر چل رہے تھے، نیزے چل رہے تھے، یہاں حسین نماز پڑھ رہے ہیں، سکون کی منزل میں ہیں، اصحاب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، پتہ نہیں کتنے تیر چل رہے تھے، لیکن کہیں بھی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ ایک بھی تیر حسین تک پہنچا ہو نماز میں۔ جیسے ہی تیر چلتا تھا سعید کبھی اس طرف کبھی اس طرف تیروں کو سینے پر لے رہے ہیں۔ یہاں پر حسین نے نماز ختم کی، سعید زمین پر گر گئے۔ حسین ابن علی نے سعید کو اپنی گود میں لے لیا۔ ہائے میری جان قربان، سعید کیا کہتے ہیں جیسے ہی گود میں آتے پوچھتے مولا مولا کیا میں نے اپنے عہد پر وفا کی؟ مولا کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جان دینے کے بعد، سینوں پہ تیر کھانے کے بعد سعید پوچھ رہے ہیں کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ ہاں عزیزان گرامی، میں کہوں گا سعید یہ ظہر کا وقت ہے، روز عاشور ہے، حسین ابن علی کے سینوں پہ کوئی تیر نہیں لگا، لیکن عصر عاشور آئے گی، حسین بھوکے اور پیاسے ہوں گے، سجدے کی حالت میں ہوں گے، تیر چل رہے ہوں گے، نیزے پھینکے جا رہے ہوں گے، پتھر مارا جا رہا ہوگا۔ سعید تم کہاں ہوں گے؟ حسین پکاریں گے اے میرے اصحاب تم کہاں ہو؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد نصرت امام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں سعید کی طرح نماز گزار اور نماز گزاروں کے دفاع کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہ حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے دشمنوں کو رسوا کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ یا حسین